آج پروین شاکر کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر میرے شہر سے گزرا ہے وہ بادل کی طرح، پھر میرے شہر سے گزرا ہے وہ بادل کی طرح، دست گل پھیلا ہوا ہے میرے آنچل کی طرح، کہہ رہا ہے کسی موسم کی کہانی اب تک، جس میں برسات میں بھیگے ہوئے جنگل کی طرح، اونچی آواز میں اس نے تو کبھی بات نہ کی، خفگیوں میں بھی وہ لہجہ رہا کومل کی طرح، مل کے اس شخص سے میں لاکھ خاموشی سے چلوں، بول اٹھتی ہے نظر پاؤں کی چھاگل کی طرح، پاس جب تک وہ رہے درد تھما رہتا ہے، پاس جب تک وہ رہے درد تھما رہتا ہے، پھیلتا جاتا ہے پھر آنکھ میں کاجل کی طرح، اب کسی طور سے گھر جانے کی صورت تھی نہیں، راستے میرے لیے ہو گئے دلدل کی طرح، جس میں کہ تیر و آسیب زدہ مندر میں، دل سر شام سلگ اٹھتا ہے صندل کی طرح، پھر میرے شہر سے گزرا ہے وہ بادل کی طرح، دست گل پھیلا ہوا ہے میرے آنچل کی طرح، پھولوں کے ہاتھ، پھول کے بازو جو ہے وہ پھیلا کا پھیلا ہی رہ گیا اس کے استقبال کے لیے، لیکن معلوم ہو کہ میرے شہر میں آیا بھی اور گزر بھی گیا۔ پھر میرے شہر سے گزرا ہے وہ بادل کی طرح، ایک ایسے بادل کی طرح جو برستا نہیں ہے، بس آیا اپنی جھلک دکھایا چلا گیا۔ پھر میرے شہر میں آیا تھا وہ بادل کی طرح اپنی جھلک دکھا کے چلا گیا، دست گل پھیلا ہوا ہے میرے آنچل کی طرح، اور اسی طرح میرا آنچل بھی پھیلا رہ گیا، میرا آنچل بھی بھر کے جاتا، وہ دست گل پھیلا ہوا ہے میرے آنچل کی طرح، کہہ رہا ہے کسی موسم کی کہانی اب تک، جسم برسات میں بھیگے ہوئے جنگل کی طرح۔ اس جسم سے پر ابھی وصال کا موسم گزرا ہے، اور یہ جسم ابھی بھی اسی طرح بالکل ہرا بھرا اور بالکل مہکا مہکا سا ہے، جیسے برسات کے دنوں میں جنگل بھیگ جانے کے بعد جس طرح وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس میں سے بڑی خوشبو سی نکلتی رہتی ہے، وہ خوشبو ابھی تک میرے جسم سے نکل رہی ہے، حالانکہ وصل کا موسم گزر چکا۔ اونچی آواز میں اس نے تو کبھی بات نہ کی، خفگیوں میں بھی وہ لہجہ رہا کومل کی طرح، اس قدر وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے نا کہ اگر وہ خفا بھی ہو تو بھی اس کا لہجہ دبا دبا ہی رہتا ہے، کبھی اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی۔ اونچی آواز میں اس نے تو کبھی بات نہ کی، خفگیوں میں بھی وہ لہجہ رہا کومل کی طرح، بالکل نرم اور ملائم لہجہ رہا اس کا، مل کے اس شخص سے میں لاکھ خاموشی سے چلوں، وصل کے بعد میں پھر جب بالکل خاموشی سے، تاکہ کسی پہ کچھ ظاہر نہ ہو، مل کے اس شخص سے میں لاکھ خاموشی سے چلوں، بول اٹھتی ہے نظر پاؤں کی چھاگل کی طرح، لیکن میری آنکھیں بولنے لگتی ہیں، جیسے پاؤں کی پائل سے آواز نکلتی ہے نا، ویسی پائلوں کی سی آواز نکلتی ہے ہماری آنکھوں سے، اس قدر آنکھیں شوق ہو کر کے بولنے لگتی ہیں کہ میں چھپانا بھی چاہوں اس راز کو تو چھپا نہ سکوں، مل کے اس شخص سے میں لاکھ خاموشی سے چلوں، بول اٹھتی ہے نظر پاؤں کی چھاگل کی طرح، پاس جب تک وہ رہے درد تھما رہتا ہے، پھیلتا جاتا ہے پھر آنکھ میں کاجل کی طرح۔ دیکھیے تشبیہ کس قدر خوبصورت ہے یہ، کہ وہ جب تک پاس رہتا ہے نا تو درد ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تھم جاتا ہے، پوز ہو جاتا ہے، وہ درد کی جو لہریں اٹھتی ہیں وہ تھم جاتی ہیں تھوڑی دیر کو، پاس جب تک وہ رہا درد تھما رہتا ہے، پھیلتا جاتا ہے پھر آنکھ میں کاجل کی طرح۔ پھر جیسے جیسے آنکھ میں کاجل، جیسے رونے کے بعد جو آنکھ کا کاجل پھیلتا جاتا ہے نا، اس کے جانے کے بعد درد پھر میری آنکھوں میں کاجل کی طرح پھیلنے لگتا ہے، پاس جب تک وہ رہے درد تھما رہتا ہے، پھیلتا جاتا ہے پھر آنکھ میں کاجل کی طرح، اب کسی طور سے گھر جانے کی صورت تھی نہیں، راستے ہو گئے میرے لیے دلدل کی طرح، میں تو گھر چھوڑ کر آ گئی تھی اس کے لیے، اسی محبوب کے خاطر، لیکن جب اس نے دھوکہ دیا تو اب تو میں لوٹ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، اب تو گھر کے راستے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ دلدل سے میں گزر کر کے آئی ہوں، اور پھر دوبارہ اس دلدل میں جانا ممکن نہیں ہے، اب کسی طور سے گھر جانے کی صورت تھی نہیں، دل کے تیرا و آسیب زدہ مندر میں، یہ جو جسم ہے نا، یہ جو تیرا ایک اندر جو بالکل اندھیرا ہے، اور آسیب جیسے کہ بلائیں یہاں بستی ہوں، تو جسم کا جسم جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے، اور جیسے کوئی آسیب کا مکان بھی ہے یہ، جسم کے تیر و آسیب زدہ مندر میں، حالانکہ جسم کو اس نے مندر سے تشبیہ دیا ہے شاعرہ نے، دل سرے شام سلگ اٹھتا ہے صندل کی طرح، لیکن جب بھی شام ہوتی ہے نا تو یہ دل سلگنے لگتا ہے صندل کی طرح، پھر کسی کی چاہت میں، کسی کے پیار میں، کسی کو پانے کی للک میں یہ جسم جو ہے نا، یہ اندھیرا جسم یہ صندل کی طرح مہکنے لگتا ہے، خوشبو سی نکلنے لگتی ہے اس میں، وصل کی آرزو میں، جس میں کہ تیر و آسیب زدہ مندر میں، دل سر شام سلگ اٹھتا ہے صندل کی طرح۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔